رات آپ جشن مولود حرم کے 110ویں سال میں بہرحال موجود ہیں اور آپ کو اس جشن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب صبح ہونے کو ہے اور مولا کائنات کی آمد کا وقت آ رہا ہے۔ مولا علی کے لیے ایک بہت بڑا اعتراض مسلمان یہ کرتے ہیں کہ علی کے پاس سب کچھ ہے مگر اللہ نے علی کو نبی نہیں بنایا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے تو کیوں نہیں بنایا؟ آدم کو نبی بنایا، نوح کو نبی بنایا، ابراہیم کو نبی بنایا، موسیٰ کو نبی بنایا، عیسیٰ کو نبی بنایا، ختمی مرتبت کو نبوت عطا کی، شریعت عطا کی، کتابیں عطا کی، سب کچھ کیا، لیکن علی کو نبی نہیں بنایا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے علی کو اپنے صفات کا مظہر بنایا، اور جب اپنے صفات کا مظہر بنایا تو اس نے آواز دی کہ جو میں نہیں وہ تم نہیں، دیکھیے جو میں نہیں وہ تم نہیں، میں بھی نبی نہیں تم بھی نبی نہیں، میں بھی رسول نہیں تم بھی رسول نہیں، مجھ پر بھی کتابیں نہیں تم پر بھی کتابیں نہیں، میں بھی رسول نہیں تم بھی رسول نہیں، میں بھی پیغمبر نہیں تم بھی پیغمبر نہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، میرے ہر کام میں تم شریک نظر آؤ۔ سورج کو میں خلق کروں گا، اشارے سے تم پلٹاؤ گے، ستارے کو میں پیدا کروں گا، دہلیز پر تم بلاؤ گے، دہلیز پر تم بلاؤ گے، نبیوں کو میں بھیجوں گا، بچانے والے تم نظر آؤ گے، تلوار کو میں خلق کروں گا، ہاتھ میں لے کے تم چلاؤ گے، دین میرا ہوگا، پھیلانے والے تم نظر آؤ گے، پھیلانے والے تم نظر آؤ گے، اور اس شان سے میں اپنا مظہر بناؤں گا کہ اب دو ہی آنکھیں بناؤں گا، وہی تیری ہیں وہی میری، اب دو ہی ہاتھ ہوں گے، وہی تیرے کہلائیں گے وہی میرے کہلائیں گے، اب ایک ہی نفس ہوگا اور وہی تیرا ہوگا اور وہی میرا ہوگا۔ اب آخری جملہ سن لیجئے کہ اب ایک ہی زبان ہوگی، وہی تیری ہوگی وہی میری، وہی تیری ہوگی وہی میری، خالق موت و حیات میں کہلاؤں گا، ٹھوکروں سے مردے تم جلاؤ گے، رزاق میں کہلاؤں گا، روٹیاں تمہارے در سے منگاؤں گا، محمد کو معراج میں میں بلاؤں گا، پردے کے پیچھے سے ہاتھ تم ملاؤ گے، پردے کے پیچھے سے ہاتھ تم ملاؤ گے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں بھی مولا اور تم بھی مولا، اور میں بھی ولی اور تم بھی ولی، اور میں بھی علی اور تم بھی علی۔ گھر میرا ہوگا آمد تمہاری ہوگی، گھر میرا ہوگا آمد تمہاری ہوگی، میرا کعبہ اس وقت تک قبلہ نہ ہوگا جب تک تم کعبے میں نہ آ جاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آج علی کعبے میں آئے تب کعبہ قبلہ ہوا، علی کے آنے سے کعبہ قبلہ ہوا۔ جب اللہ کا گھر بغیر علی کے قبلہ نہ ہوا تو بغیر علی کے کوئی قبلہ و کعبہ کیا ہوگا؟ بغیر علی کے کوئی قبلہ و کعبہ کیا ہوگا؟ علی کعبے میں آئے تو کعبہ قبلہ ہوا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آدم کے سجدے کے وقت اللہ نے آواز دی کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں تب سجدہ کرنا، ابھی نہ سجدہ کرنا، جب روح آ جائے تو سجدہ کرنا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سجدہ جسم کو نہیں ہوتا ہے، روح کو ہوتا ہے، بدن کو نہیں ہوتا ہے، جان کو ہوتا ہے۔
جان کو ہوتا ہے، مکان کو نہیں ہوتا، مکین کو ہوتا ہے، بیت کو نہیں ہوتا، اہل بیت کو ہوتا ہے۔ اب علی کعبے میں آئے تب کعبہ قبلہ ہوا۔ دیکھیے تب کعبہ قبلہ ہوا۔ ایک بات بہت سیدھی سی آپ کے سامنے بہت چپکے سے کہہ دوں، کسی اور سے نہ بتائیے گا، کہ بھیا جب بغیر علی کے کعبہ قبلہ نہ ہوا تو بغیر علی کے کوئی عبادت کیسے ہو سکتی؟ اس لیے کہ ہر عبادت کا رخ کعبے کی طرف، دیکھیے کعبے کی طرف، اور کعبے اور علی میں بس ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اور بات کو مکمل کر دوں کہ کعبے کو اللہ نے علی کی آمد کے لیے چن لیا۔ دیکھیے چن لیا، پوری توجہ سنیے گا، چن لیا۔ اب زمانہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ علی علی کرتے ہیں، ہمارے دل میں علی کیوں نہیں آتے؟ آپ کے دل میں علی کیسے آ جائے؟ علی ہر زمین پر نہیں آئے، نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ نے علی کے لیے آنے کے لیے، آمد کے لیے جیسے کعبے کو چنا تھا، ویسے ہی علی کی ولایت کے لیے اللہ نے ہمارے دلوں کو چنا۔ ایسا نعرہ لگائیے گا کہ بس اسی پر ختم ہو جائے محفل۔ حیدرے حیدرے حیدرے۔ بس آئیے دعا کریں کہ آمد ہے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ خداوند عالم مولا علی کے صدقے میں حاضرین محفل کے دلی مقاصد کو پورا کرے، گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، اور جن کی جو حاجتیں ہیں خداوند عالم انہیں بہت جلد قبول فرمائے، اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے، اور ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت مرتے دم تک قائم رہے، اور آل محمد سے کے دشمنوں سے دشمنی مرتے دم تک قائم رہے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یہ دونوں نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔